الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی آباء الحسین وابناء الحسین واجداء الحسین وأولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین واعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. عبادت میں شمولیت فرمائیں. درود سارے صاحبان مل کے بلند آواز صلی اللہ صلی اللہ. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. شہزادی کونین اس باعزت دہلیز پہ آئے ہوئے ہر ایک سائل کے دل میں چھپی خواہش کو اپنے حق کے واسطہ میں قبول و منظور فرمائے. ایام ازاں میں یکم محرم سے لے کے آج کی اس الوداعی مجلس تک ہم نے عزاداری کی گریہ کیا. اپنی حیثیت کے مطابق وہ اجر عطا فرمائے اپنی شان کے مطابق. اس سلسلہ عزا کو ہماری نسلوں میں قائم اور دائم فرمائے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. مرنے سے پہلے کربلا کا سجدہ نصیب فرمائے. آیت اللہ العظمیٰ ولی العصر حجت الاسلام والمسلمین سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں شہنشاہ کے قدموں میں نوکری عطا فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے. بسم اللہ. خدا کا کام ہے دین بنانا. نبی کا کام ہے دین پہنچانا. امام کا کام ہے دین بچانا. اللہ بے عیب بناتا ہے. رسول بے عیب پہنچاتا ہے. امام بے عیب بچاتا ہے. مشکل ترین مرحلہ ہے بچانا. کسی چیز کو پہنچانا آسان ہے, پھر اس کی حفاظت تدم آخر کرنا یہ مشکل ہے. اور اللہ نے یہ امر امامت کے لیے مخصوص کر رکھا ہے. امام مانا جاتا ہے, بنایا نہیں جاتا. بسم اللہ. بادشاہ حسین جو دین بناتا ہے وہی امام بناتا ہے. دین بھی اللہ بناتا ہے, امام بھی اللہ بناتا ہے. اور خدا جب کسی کو امامت دیتا ہے تو اس کے لیے تخت تاج حکومت ضروری نہیں سمجھتا. یہ ساری چیزیں دنیاوی حکومت کے لیے ضروری ہوتی ہیں, امامت کے لیے ضروری نہیں. کیونکہ حکومت وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں تو عطا کر دیتی ہے, لیکن امامت وہ وجود حق ہے جسے تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے. اللہ نے سب سے پہلا خلیفہ آدم دنیا کے لیے بھیجا. خدا نے آدم کو تخت نہیں دیا, تاج نہیں دیا, حکومت نہیں دی, اقتدار نہیں دیا, لشکر نہیں دیا. میرے اللہ تیرا پہلا خلیفہ ہے, جاہو جلال کے ساتھ بھیج. عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ اگر میں آدم کو تخت تاج
دے دیتا تو قیامت تک قانون بن جاتا. جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا, جس کے پاس تاج ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا. خدا نے کہا میں نے آدم میں ایک فرق رکھ دیا ہے, بندوں کے بنائے میں اور اللہ کے بنائے میں ایک امتیازی نشان رکھ دیا ہے. میرے مالک وہ کون سا رکھا ہے؟ خدا نے کہا میں نے آدم سے ملائکہ کو سجدہ کروا دیا ہے. اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے, یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آ رہا ہے. جس کے دروازے پہ فرشتہ ہے سمجھ لینا یہ بندوں کا بنایا نہیں, یہ اللہ کا بنایا. بسم اللہ سرکار. بھائی تمہید مکمل ہو گئی. پہلا لفظ کہوں جس پہ دعوے پہ میں نے پوری تقریر پہ دلیل دینی ہے. میں دعویٰ کرنے لگا ہوں, مجھے یہ بھی خبر ہے کہ میں کس شہر میں کرنے لگا ہوں, پورے بھرم کے ساتھ کرنے لگا. جنت اعمال کی وجہ سے نہیں, امام کی وجہ سے. بولو بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. شہزادی کونین نقی بھائی, جنت اعمال کی وجہ سے نہیں. علی بھائی جنت ملے گی امام کی وجہ سے. اعمال والے ایسے ایسے میں تجھے دکھاؤں کہ اعمالوں کی گٹھڑیاں ہیں ان کے پاس. امام اچھا نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے. خدا نے جنت کا فیصلہ اعمال پہ نہیں رکھا, امام پہ رکھا ہے. خدا نے تصور قیامت قرآن میں واضح کر دیا ہے. خدا نے قیامت کی کوئی چیز چھپائی نہیں, خدا نے واضح کر دیا. خدا نے کہا میں تمہیں قیامت والے دن صدا دوں گا تمہارے امام کے نام پہ. یوم ندعو کل اناس بامامہم, تمہیں بلایا جائے گا تمہارے امام کے نام پہ. آگے امام ہوگا, پیچھے ماننے والے ہوں گے. آگے امام ہوگا, پیچھے پیروکار ہوں گے. امام جنت میں تو ماننے والے بھی جنت میں. وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, کچھ ایسے امام بھی ہوں گے جو خود بھی جہنم میں, ماننے والوں کو بھی جہنم میں. مجھے عزت علی کی قسم ہے, ہم مطمئن ہو کے سو جاتے ہیں ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت بھی. ہمیں فخر مولا حسین عزت عطا فرمائے, شہزادی کونین ہے, ہمیں فخر ہے. تصور قیامت خدا نے کھول کے بیان کر دیا. ہمارے ہاں تصور قیامت قرآن والا ہے. مجھے اس تصور قیامت سے کچھ لینا دینا نہیں جو مولوی نے بچوں کو بتایا ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا, تخت ہوگا, تخت پہ کرسی ہوگی, کرسی پہ اللہ بیٹھے گا اور طاقت پروردگار کے ساتھ کرسی چڑھائے گی اور اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا. ذلے بھائی, نقی بھائی, ابرار بھائی, یہ جتنے عزت والے چہرے ممبر پہ تشریف فرمائے ہیں, مجھے 14 کی عزت کی قسم ہے امام حسین کے ذاکر کے پاؤں کی جوتی کے نیچے جو گرد کا ذرہ ہے میرا قد اس سے بھی چھوٹا ہے. میں اپنی حیثیت اپنی اوقات کو سمجھتا ہوں, لیکن مجھے ایک ہی بات پہ فخر ہے کہ میری دشمنی کی وجہ علی ہے, میری دوستی کی وجہ علی ہے. میں نے زندگی گزاری ہے جرت کے ساتھ, میں نے علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہیں کیا, اور میں نے شہنشاہ کے قدموں پہ سر رکھ کے مالک سے ایک ہی اجازت مانگی ہے کہ مالک میں نے دنیا میں پابندیاں بھی دیکھی ہیں, میں نے دنیا میں بندیاں بھی دیکھی ہیں, میں نے دنیا میں جیلیں بھی کاٹ لی ہیں. میرا شہنشاہ اتنا اجر دینا, قیامت والے دن مجھے ایک جملے کی اجازت دینا. جس مولوی نے کہا ہے نا کہ اللہ تخت پہ کرسی میں بیٹھا ہوگا, قیامت کو مجھے اتنی اجازت دینا کہ میں قیامت والے دن مولوی کا گریبان پکڑ کے کہوں کہ اب جو کرسی پہ بیٹھا ہے اسے اللہ کہے. اب مان اسے اللہ. مالک حسین عزت عطا فرمائے. تو ہمیں مشرک کہہ رہا تھا, تو نے علی کے فضائل پہ نصیریت کا الزام لگایا. عقیدہ توحید تیرا اچھا نہیں, گھٹا تو نے میرا علی دیا. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم, ابھی ہم علی کے اختیار پڑھ رہے ہیں, لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. تمہارے اختیار پڑھے جائیں, یہ جو تم سامنے بیٹھے ہو, تمہارے میرے اہل سنت بھائیوں کے پاس 10 صحابہ کے نام ہیں. میں ان کا دل کی عطا گرائیوں سے اہل سنت بھائیوں کے نظریات کا احترام, ان کا نظریہ ہے, انہیں مبارک. ان کے پاس 10 صحابہ کرام کے نام ایسے ہیں, انہوں نے اسلامیات میں لکھے. یہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. انہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 ایسے صحابی ہیں, وہ نام عزت سے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی
बशारत दी थी, कराची में 70 का लहू हो जाए मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 10 ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की बशारत दी है। मेरे सामने सारे ऐसे बैठे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दी है। ये बशारत वाले नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जन्नत मिलनी है इमाम की वजह से। अमाल की गठड़ियां भी हो, इमाम अच्छा नहीं। देखे जिस बंदे ने नमाज हाथ बांध के पढ़ी है, मर्जी से नहीं पढ़ी, उसने किसी न किसी इमाम को फॉलो किया है ना। उसे उसके इमाम ने बताया है कि नबी ऐसे पढ़ते थे, उसने यहां हाथ रख लिए। एक ने कहा नहीं ऐसे पढ़ते थे, उसने यहां रख लिए। एक ने कहा ऐसे पढ़ते थे, यहां रख लिए। एक ने खोल के पढ़ते थे, उसने खोल लिए। 1400 साल हो गए अभी तक मुसलमान इसी बहस में उलझा हुआ है। तेरी नमाज गलत, मेरी नमाज ठीक, तेरा वजू गलत, मेरा वजू ठीक, तेरा रोजा गलत, मेरा। अब बहस करो, बंद करो ये बहस, खत्म करो। अब ये बहस ना करो नमाज किसकी ठीक है, पहले ये बताओ इमाम किसका ठीक है। जिसका इमाम अच्छा, उसके मानने वाले अच्छे। मिंबर पे कराची में जम्मे गफीर में इतने इज्जत वाले लोगों के सामने वीडियो कैमरे की मौजूदगी में मिंबर पे ऐलान करके जा रहा हूं, मुझसे कुरान के हाशिए पे मौलवी लिखवाए, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। आखिरी सांस तक अपने लफ्ज पे पहरा दूंगा। बंदा पढ़े अलीउन वलीउल्लाह जहन्नम में जाए, हो ही नहीं सकता। जन्नत के दरवाजे पे दाखिल होने की पहली शर्त का नाम विलायत अली है। बंदा पढ़े अलीउन वलीउल्लाह, चला जाए जहन्नम में, हो ही नहीं सकता। और मेरा अकीदा थोड़ा सा इसे आगे और भी है। बंदा दुश्मन हो अली की विलायत का, चला जाए जन्नत में, यह भी नहीं हो सकता। जन्नत मिलेगी अकीदे की वजह से, जन्नत मिलेगी बेहतर हां आगे जन्नत में दर्जे हैं। ये नहीं कि एक दरवाजा खुला और सारे जन्नती। जन्नत के भी दर्जे हैं, जन्नत की भी कैटेगरीज है। 7 जन्नतें हैं, 7 जहन्नमें हैं। मासूम फरमाता जन्नतें भी 7, दोज़ख भी 7। इमाम फरमाते सबसे आला जन्नत को खुल्द बरी कहते हैं। मासूम से पूछा गया मौला वो कौन सी जन्नत है? फरमाया ये जन्नत का टुकड़ा सैयदा ने मखसूस किया है। ये अल्लाह ने, वैसे तो सारी ही जन्नत उसके बेटों की है, बीबी ने मांगा हुआ एक टुकड़ा। ये खुल्दे बरी जिसे आला तरीन जन्नत कहते हैं, ये सिर्फ मेरे हिस्से का है। इसमें सैयदा के इज्जत से जाया जाएगा। लफ्ज ना दिखाओ, मिंबर पे आना छोड़ दो। बंदे ने मासूम से पूछा उस खुल्दे बरी में जाने के लिए क्या चाहिए? तो मैं सिर्फ हुसैन का आजादार होना, सिर्फ शबीर का मातमी, सिर्फ हुसैन का आजादार। बिस्मिल्लाह। जन्नतें भी 7, दोज़ख भी 7। इमाम ने सबसे गहरी खतरनाक दोज़ख हाविया है। अल्लाह कुरान में कहता पनाह मांगो हाविया से। तुम्हें क्या पता कि हाविया क्या है? सरकार सादी से बंदे ने पूछा मौला ये हाविया किन बद किरदार लोगों के लिए बनी है? इमाम ने फरमाया यहां बद अमल नहीं, बद अकीदा जाएगा। उसका ये हाविया पनाह मांगते हैं, इससे हाविया पे कौन जाएगा? इमाम ने सिर्फ मेरे दादे की विलायत का दुश्मन। जन्नत मिलेगी इमाम की वजह से। मैंने मिंबर पे दावा किया कि बंदा पढ़े अली वलीउल्लाह जहन्नम में जा नहीं सकता। मैं दावे पे दलील देने लगा हूं, दलील भी किताब से नहीं कुरान से देने लगा हूं। इमाम अच्छा हो, गुनहगार पार हो सकता है, ये अल्लाह ने कुरान में इजाजत दी है। सिफारिश चलती है उसकी जो मेरिट पे ना हो, जो है ही मेरिट पे।
نہ کہ بھائی اسے سفارش کی کیا ضرورت ہے. سفارش چلے گی کیونکہ وہ ہیں شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے. میں قرآن سے حق کا امام اور باطل کا امام پڑھتا ہوں. قرآن کہتا چاندنی رات تھی، دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام ایک باطل کا امام. حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون. آگے آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر. اللہ نے یہ واقعات وقت گزارنے کے لیے نہیں رکھے، ہدایت کے لیے رکھے تاکہ نسلیں پڑھیں انہیں ہدایت کا پتہ چلے. سپیڈ قرآن پڑھنا ثواب نہیں، قرآن سمجھ کے پڑھنا ثواب ہے. قرآن یاد کرنا ثواب نہیں، رٹا لگانا عبادت نہیں. قرآن میں تعقل کرنا ہے، قرآن میں تفکر کرنا ہے. آگے موسیٰ ہے، پیچھے موسیٰ کی قوم ہے، پیچھے فرعون ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. آگے آگے دریائے نیل، موسیٰ کی قوم گھبرا گئی، ان کا مر گئے موسیٰ. آگے بھی موت، پیچھے بھی موت. آگے جائیں دریا میں گرے، پیچھے جائیں فرعون پکڑے. اب بتا کیا کرے؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا، بتا کیا کرے؟ علی بھائی مختوم، قوم نے موسیٰ سے پوچھا، بتا کیا کرے؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، بتا کیا کرے؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا، بتا کیا کرے؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، بتا کیا کرے؟ طریقہ بھی یہی ہے، ریت حجت سے مانگے، حجت اللہ سے مانگے. ہائے ہائے، حق بھی یہی بنتا تھا، اصول بھی یہی بنتا تھا. امت مانگے حجت سے، حجت پوچھے اللہ سے. مشکل میں بھی موسیٰ کے ماننے والوں نے سیدھا اللہ نہیں پکارا. جب تو موت سر پہ آ گئی تو بھی تو ساتھ ہے. انہوں نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، بتا کیا کریں؟ خدا قرآن میں کہتا ہم نے موسیٰ پہ فوراً وحی کر دی، ہم نے تجھے عصا موسیٰ پہ دیا ہے، اس عصا کو دریا پہ مار. موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا، دریا پہ لہریں پھٹ گئیں. پانی نے موسیٰ کو رستہ دیا، رستہ بن گیا ایک. قبیلے تھے 12، قومیں تھی 12 قبیلوں میں بحث. پہلے ہم گزریں گے، دوسرے کا پہلے ہم گزریں گے، تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے. 12 قبیلے جھگڑ رہے تھے. موسیٰ نے کہا میرے مالک لاڈلی قوم ہے، منو سلوہ کھاتی ہے، پکی پکائی عرض سے آتی، رستہ ایک بنا دیا. قبیلے میرے پیچھے 12 ہیں. خدا نے کہا موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دوبارہ عصا دریا پہ مار. موسیٰ نے دوبارہ عصا دریا پہ مارا. قرآن کہتا رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12. تم چپ رہو یا بول پڑو، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے، نجات کے رستے ہوتے 12. نا 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 نا، جملہ اس سے آگے ہے جو آپ نے سننا ہے. اللہ نے ابرار بھائی ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے ایک امام کو اتنی طاقت دی ہے، وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے. 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار. ایک نے ایک امام ہو سچا. 12 کو موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے، سارے پار. کیوں؟ امام اچھا تھا. فرعون کے پیچھے سارے برے نہیں تھے، سارے غرق. کیوں؟ امام برا تھا. جب حضرت موسیٰ دریا میں اترے تو حضرت موسیٰ کی قوم پیچھے اتری تو موسیٰ کی قوم نے دیکھا کہ فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا موسیٰ معجزہ ہمارے لیے تھا، یہ فرعون اس رستے سے کیوں؟ موسیٰ نے کہا میرے مالک یہ فرعون اس رستے سے کیوں؟ فرمایا تو اپنے بچا، انہیں اندر آنے دے. موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا. کراچی والوں مجھے 14 کی 14 سچائیوں کی قسم ہے. خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو یہ نہیں کہا تھا یہ مار دے، یہ بچا لے، اسے زندہ رکھ، اسے مار دینا ہے. خدا کہتا اس دن میں نے بندوں کے نام نہیں بتائے تھے، اس دن میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی، میں نے پانی کو حکم کر دیا تھا. موسیٰ والوں کو چھوڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے. موسیٰ کا کوئی بندہ چھیڑی نہ، فرعون کا کوئی بندہ چھوڑی نہ. میرا عقیدہ ہے اگر وحی پہ پانی پہ ہو سکتی ہے تو اللہ دوزخ کی آگ پہ وحی کر دے گا. علی والوں کو چھیڑنا نہ، علی کے دشمن کو چھوڑ. انشاءاللہ زیست کو موت کا عنوان بنا دیتی ہے.
زیست کو موت کا عنوان بنا دیتی ہے، خانہ دل کو یہ زندان بنا دیتی ہے، اور بغض حیدر کے سقیفائی مرض سے بچنا، بغض حیدر کے سقیفائی مرض سے بچنا یہ مسلمان کو شیطان بنا دیتی ہے۔ نعرہ در محمد و آل محمد بلندتر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے علی کے دشمن سے۔ سب سے بڑے ملعون کا نام تو ابلیس ہے نا، تو جس سے ابلیس بھی پناہ مانگے۔ آپ چپ ہیں، میں فرمان پڑھ دوں۔ علی کا دشمن علی ولی اللہ کا منکر مصلی بچھاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ وضو کرتا ہے ابلیس ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ مسح کرتا ہے ابلیس دیکھتا رہتا ہے، وہ مصلی پہ آتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ مصلی بند کرتا ہے ابلیس کہکا مار کے کہتا تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو مسح کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو مصلی پہ میں سن رہا تھا، تو نے رکوع تسبیح سجدہ تشہد سب کچھ پڑھ دیا، میں نے تیری پوری نماز سنی، نہ روکا نہ ٹوکا۔ خدا تجھ پہ لعنت کرے، اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر۔ بسم اللہ۔ موسیٰ والے سارے پاک، فرعون والے سارے گھر، انشاءاللہ 26 اکتوبر انجمن ذوالفقار نقی صاحب کے ہاں میرا گھر ہے، پانی کی حیثیت سے انشاءاللہ شبیداری سے آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ سرکار برفضل عباس کے موضوع پہ پوری گفتگو، سرکار کی سیرت پہ، سرکار کے خاندان پہ، سرکار کے ننھال پہ، سرکار کی شجاعت پہ۔ موسیٰ والے سارے پاک، یعنی بھائی کیوں امام مسجد؟ فرعون والے سارے گھر امام برا ہے۔ حضرت موسیٰ قرآن کا واقعہ ہے، قرآن قصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت موسیٰ جب اپنے لوگوں کو بچا کے باہر نکلے تو مٹھی تک لوگ تھے حضرت موسیٰ کے پیچھے، کوئی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تو تھے نہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنے پیچھے آنے والوں کی گنتی کی، جتنی میں گھر سے لے کے چلا وہ سارے آ گئے تو ایک بندہ زیادہ تھا۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئی کہ میں نے لے کے تھوڑے گیا تھا، ایک زیادہ رات کا میرا تھا، بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ لوگ بچنے کے بعد زندگی کا جشن منا موت سر پہ تھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سب سے بڑا اللہ کا دشمن تھا اسے مرتا بھی آنکھوں سے لے گئی، اور بے بسی کی موت مرتا ہوا دیکھا۔ مجھے یاد اللہ یاد آ گیا قبلہ نصر سے زیادہ صاحب، قبلہ کہتے ہیں مصری تھا گول کے مار، کہاں چلے گئے وہ لوگ، کہاں چلے گئے وہ لوگ جن کی باتیں ہی چھوٹوں کو بڑا کر دیتے۔ اب وہ خوش تھے جب دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص ہے جو اپنا چہرہ چھپا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی نظر سیدھی اس پہ گئی، چھپ رہا ہے یہ کون؟ حضرت موسیٰ کو تو سامنے ہے، جب وہ سامنے ہے تو حضرت موسیٰ مزید حیران ہو گئے، سامنے جادوگر فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر، جس کی وجہ سے فرعون کو سجدہ ہوتا تھا، جادو یہ کرتا تھا، لوگوں کو متاثر کرتا، پھر کہتا کہ یہ اللہ ہی سجدہ، جس کی وجہ سے وہ اللہ بنا تھا وہ بچ گیا، اور جس کو بنایا تھا وہ کئی بار بنانے والے بچ جاتے ہیں۔
موسیٰ نے کہا تو پار کیسے آ گیا؟ نہ میرے اللہ کو مانا، نہ میرا کلمہ پڑھا، نہ میرے پیچھے نمازیں پڑھی، تو بچ کیسے گیا؟ کراچی والوں نے اس نے جواب دیا، وہی میری تقریر کا آغاز تھا اور اسی میں اختتام کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے اسے کہا تو بچ کیسے گیا؟ اس نے بھیگے ہوئے کپڑے، کانپتا ہوا بدن، ہاتھ جوڑ کے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا تھا، ابھی تمہیں نہیں پتا چلا کہ حور کا مقدر کیسے پلٹا تھا۔ آخری لمحے میں جا کے، آخری لمحے میں جا کے میں نے امام تبدیل کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کب تبدیل کیا؟ موجے سے پہلے۔ اگر تم نے موجہ دیکھنے کے بعد مجھے مانا تو پھر تو تجھے نہیں بچنا چاہیے، کیونکہ دیکھ کے مانا تو پھر کیا مانا؟ اس نے ابھی گلیا پھٹا نہیں تھا، رستہ بنا نہیں تھا، میں پہلے ہی تیرے پیچھے آ گیا۔ اب کراچی میں خطیب وہ ہوتا ہی مجھے پکڑائی دے رہا، میں یوں ہوا کے چھونکے میں رکھ دوں، جس نے پکڑ لیا میں اسے ممبر میں ڈال دوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو بچ کیسے گیا؟ اس نے کہا جب دریا میں رستہ بھی نہیں بنا تھا تو حضرت موسیٰ نے کہا موسیٰ ہی نہیں ظاہر ہوا تو تو نے مجھے کیسے مان لیا؟ اس نے دیکھ موسیٰ مانا میں نے پورا پکے طریقے سے، مانا کیسے؟ اس نے کہا موسیٰ جب تو دریا کی طرف گھوڑا دوڑا کے جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ موسیٰ کو پتہ نہیں چل رہا کہ سامنے دریا ہو سکتا ہے نظر نہ آ، لیکن لہروں کا شور، بھری ہوئی موجیں، یہ آواز اسے بتا رہی ہے کہ سامنے دریا، یہ پھر بھی دریا کی طرف بھاگتا چلا رہا ہے۔ اسے خوف نہیں آ رہا کہ میں گھوڑا کہاں لے کے جاؤں، آگے رستہ ہی نہیں، یہ پھر بھی جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں تیرے قریب آیا، میں نے تیرا چہرہ دیکھا، تیرے چہرے کی اطمینان نے بتایا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے۔ لفظ سنا، لفظ سنا، تیرے چہرے کی اطمینان نے بتایا تیرے ساتھ کوئی ہے۔ اس نے میں نے اپنی سواری کی واپس، میں نے دیکھا اپنے خدا کا چہرہ، اس کا رنگ اترا ہوا تھا، اس کے چہرے پہ زردی آ چکی تھی۔ میں نے لعنت کر کے کہا جو ڈر جائے وہ امام تو نہیں ہوتا۔ یہ تو ڈرا ہوا ہے، اور ڈرا ہوا تو امام نہیں ہوتا۔ امام تو وہ ہوتا ہے جو مطمئن ہو جائے، اطمینان سے سو بھی جائے۔ اس کے چہرے کا خوف بتا رہا تھا کہ وہ تنہا ہے، تیرے چہرے کا سکون بتا رہا تھا تیرے ساتھ کوئی ہے۔ موسیٰ تیرے اطمینان نے مجھے مجبور، میں تجھے امام باحق مانوں، میں تیرے پیچھے آ گیا، میں بچ گیا۔ سامری جیسا بندہ بچ گیا امام کے پیچھے آنے کے لیے۔ ہاں پھر بعد میں یہ ہوا کہ اس نے مذہب بدلا، بعد میں ایسا ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ کو بچنے کے لیے امام مان تو لیا تھا، بعض اوقات بچنے کے لیے کسی کو مان لیا جاتا، پھر اس نے بعد میں اپنا عقیدہ تبدیل کر دیا، اس نے بعد میں اپنا مذہب تبدیل، اس نے 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کو طور پہ گئے، تو اس نے پیچھے سے اللہ کو سجدہ کرنے والوں سے بچڑے کو سجدہ کرنے والے۔ اچھا یہ بھی شروع سے عادت ہے، حجت غائب ہو جائے نا شرارتیوں کو کراچی میں نقطے نہیں سمجھ رہے تو پھر کس نے چھاڑ رہے ہیں، کراچی کے اشارے نہیں سمجھے گا تو پھر کون کو کتنا سمجھے گا۔ حجت تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو۔ چلے میں مثال دے دیتا ہوں، میں آپ کے دور کی مثال دے دیتا ہوں۔ رابع آپ کا ایک لیکن جس کلاس روم میں بچوں کو یقین ہو کہ آج کا پیریڈ خالی اور ٹیچر نہیں آیا، اس کلاس روم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ سکون، وہ تینوں کے بچے انتظار میں ہوتے، شرارت، اچھل، پتہ ہے استاد نہیں ہے، اور کچھ
کچھ شرارتی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو استاد کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. کمال کر دی آپ کر دی آپ نے ساتھ جو استاد کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مجھے استاد کو. جان ان کی کب نکلتی ہے جب کوئی کان میں کہتا وہ آ گئے. وہ آ گئے. اب ان سے اٹھنا بھی چاہے, اب وہ اٹھنا بھی چاہے تو اٹھ نہیں سکتے. استاد آ جاتا ہے کلاس روم کے اندر, وہ شرارتوں والے تو ہو جاتے ہیں چپ, وہ بیٹھا ہے جس کی جگہ بنتی نہیں تھی. ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے اٹھا سے باہر. استاد نے باقیوں کو کچھ نہیں کہا, سیدھا آگے اس نے کام سے اسے اٹھایا کے اسے کہا تو بن رہا تھا استاد, اب استاد ہی بن. اب جو میں نے پڑھانا تھا اب تو پڑھا, اب جو میں نے سکھانا تھا اب تو سکھا. کراچی سمجھ گیا مجھے حسین کی ماں کی قسم ہے میرے سینے میں ٹھنڈک ہو گئی. کراچی والوں نے مجھے ایک بھی بات کھو کے نہیں دی. ہمیں انتظار ہے حجت ہے پردے میں, شرارتی بیٹھ کے حجت کی جگہ پہ ہمیں انتظار ہے جب میرا بار آئے گا جان سے پکڑ کے کہے گا اب جو میں نے کرنا تھا کر کے دکھا. استاد کی جگہ پہ نہیں بیٹھتا, پڑھانے والے کی جگہ پہ نہیں بیٹھتا. سامری 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے موسیٰ. اس نے پیچھے سے 3 بدل, اس نے کروا دیا بچڑے کو سجدہ. موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے تو موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا وہ امت کہاں, انہوں کون سی امت, وہ جو اللہ کو سجدہ کرتے تھے. انہوں نے اب وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے, اب وہ کرتے ہیں بچڑے کو سجدہ. کس بچڑے کو؟ اس نے وہ جسے بچایا نہیں تھا, جسے بچایا جاتا ہے نا وہی نقصان ہے. اس لیے امیر المومنین کا فرمان ہے جس پہ احسان کرو اس کے شخص اسے تو نے بچایا تھا, اسے نقصان تھا. جلال والا نبی تھا موسیٰ, جسے اللہ نے دے کے ہی عذاب بھیجا. چھوٹے والا نبی موسیٰ عثمان کہا گیا اسے قرآن میں, غضب والا موسیٰ. اتنا جلال تھا حضرت موسیٰ کا کہ امتی نماز پڑھنے نہ آتا تھا تو موسیٰ گھر جاتا تھا, دروازے میں دستک دیتا, گریبان پکڑتا تھا, تب تک چھوڑتا نہیں تھا جب تک وہ بھی ہوش ہو گئے کرنے لگا. ہاں موسیٰ کے ڈر سے بندے اللہ کو مان کرتے. جلال مشہور, ہاتھ میں معجزہ تھا. حضرت موسیٰ جلال میں سامنے کے کھڑی, زمین سہم رہی ہے موسیٰ کے چلنے کی وجہ سے. جا کر دروازے میں دستک دی, اندر سے سامنے دروازے میں کھڑا اللہ کا جلال دیکھا. ہاتھ موسیٰ میرے گھر کیوں ہے, کہاں ہے وہ بچڑا جسے سجدہ کروا. حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ یہ میرے سامنے نہیں لائے گا, لایا بھی تو ہو نہیں سکے کیونکہ یہ بلا رہا ہے جادو سے, اور جادو نبی کے سامنے نہیں ہوگا. یہ جتنے شعبہ باز ہوتے ہیں یہ چیز کی خلقت تبدیل نہیں کرتے, یہ دیکھنے والے کی آنکھوں پہ احساس کرتے ہیں کہ اس سے وہ نظر آئے. ایسا ہی وہ بھی کر رہا تھا, تو لہذا حضرت موسیٰ نے کہا بولا اسے میں ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے سامنے بھی بول جائے گا نہیں. اب وہ کانپ رہا ہے, قرآنی قصہ ہے, وہ کانپ رہا ہے, اور وہ کپڑے میں لپٹا ہوا وہ بے جان بچڑا لا کے اس نے حضرت موسیٰ کے سامنے رکھا, پردہ اس نے ہٹایا. موسیٰ نے کہا چل
میرے سامنے سے بلوائی سے سامنے کرتے کرتے میں شک کر دیکھا بلواؤں بلوا. اس نے اشارہ کیا بچڑا بول پڑا. سامنے یہ تیرے کہنے کے کیسے نہ نبی نہ تو پیغمبر نہ مرسل نہ فرشتہ تیرے کہنے کی بے جان بچڑا کیسے بولا. موسیٰ نے سوال کیا سوال قرآن میں سامنے جو جواب دے گا جواب ہے سامنے موسیٰ تجھے یاد ہے وہ رات والا قصہ جب بھی دریا میں رستہ بنا کے جانا تقریر میں بچوڑ دینے لگا ہوں اب آخر میں آگے مجھے تنہا نہ چھوڑنا. جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا میں بھی تیرے پیچھے تھا. اس میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر موسیٰ نبی ہے معجزہ تو ہوتا ہے اتنا بڑا معجزہ کہ دریا اٹھ گیا لیکن رستہ دے دیا. اس نے کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادو کرتے میں دیکھنا چاہتا تھا یہ معجزہ کیسے ہوا. اس نے موسیٰ نے میں تیرے قریب گیا تو میری حیرت کی کہاں نہ رہی تیرے آگے بھی گھوڑے میں زبان جا رہا تھا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں کلاس والوں تیرے سامنے گھوڑے پہ زبان جا رہا تھا. وہ گھوڑا جوان کے چہرے پہ نقاب تھا. میں اس جوان کو تو نہ دیکھ سکا لیکن وہ گھوڑا جہاں سے سم اٹھاتا تھا بلکہ زمین سے نور نکل رہا تھا. وہ کہنا میں اس کے گھوڑے کے قریب گیا اس نے سم اٹھایا وہ کیسا بات نہیں لگے. میں نے اس کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنی جیب میں چھپا لی. یہ وہی مٹی ہے یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہر حیات سمجھ کے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی. بچڑے نے بولنا شروع کر دیا. قرآن نے یہاں قصہ ختم کر دیا. اب میں نے مفسرین سے پوچھا ہمیں بتاؤ یہ موسیٰ کے آگے کون تھا یہ موسیٰ کے پہلے کون تھا. شیعوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے جو نبیوں کا مشکل کشا ہے. میرے اہل سنت بھائیوں نے کہا نہیں یہ علی نہیں تھے یہ حضرت جبرائیل تھے جو حکم پروردگار کے ساتھ موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے. جب میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں یہ جبرائیل تھے. مجھے بتا جبرائیل ہے کون؟ علی کا شاگرد حسنین کا درسی بدول کا نوکر اور جس کے نوکر کے گھوڑے کے سن میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے ذوالجلال کی جس کے نوکر کے ابھی تو کچھ بھی نہ پڑھا گیا ابھی تو اختیار نوکر کے نہیں پڑے گئے. اور مجھے بادشاہ کی عزت میں قسم ہے چن چن کے بھی کتابوں سے جو فضائل آپ کو سناتے ہیں یہ علی کے جسم کے فضائل ہیں حقیقت کے نہیں. ابھی ہم نے آپ کو صرف وجود کے فضائل سنے اور بندوں سے حقیقت کس نے پڑھی اس کو آتی ہے حقیقت. کوفے میں ظاہر ہے مولانا مولانا گھر کے اندر کلام پڑھتا تھا گھر کے کہیں سے آنے کا جا لیجیے تو گھر زمین کو مانگ اس میں یہ مانگ ضائع ہو جائے گا. ضائع کی ہوگی تو قرآن پر سننا خرد مثال ہے. ایک وقت آئے گا زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی تم پہ سمجھ کے سونا اور چاندی باہر آئے گا جب میرا آخری بیٹا آئے گا زمین پہ پاؤں مار کے گا نکال میرے دادی علی کے فضائل جو جہاں ہوگا زمین کا ذرہ اٹھ کے اس سے اس کے لہجے میں علی سنا. زمین کے ذرہ تو علی سنائے نا پھر ذرے سے بھی پوچھنا کس کتاب سے پڑھا ہے. زندگی میں علی ولی اللہ ولایت امیر المومنین کو حقیقت کاملہ اس کو تسلیم کرنا. یہاں وہ عقیدے کرتے ہیں علی وہاں کے امتحان سے بچانا.
یہاں دنیا رکھنی ہے، پھر علی چھوڑ، یہ دنیا رکھ لے پھر وہاں علی نہیں ملے گا، یہاں تعلق چھوڑنے پڑیں گے، یہاں دوستیاں قربان کرنی پڑیں گی، یہاں تنہا رہنا پڑے گا، یہاں اکیلے زندگی گزارنا پڑے گی، یہاں خطرے سننے پڑیں گے، یہاں سب کچھ سہنا پڑے گا، سہلے وہاں فخر سے اٹھنا۔ یہ عقیدے کا امتحان تو دے دے، عمل کے امتحان سے علی بچائے، وہاں عمال کے امتحان ہے علی بچائے گا۔ ولایت امیر المومنین وہ حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا پڑتا ہے، مان جاتے دنیا پھر علی کی بیٹی شام کے بازار بھائی علی نبی کا حکم تھا، بہت پیارا اصلاح کی انہوں نے ورنہ سوئن کی مجالس کے پنجاب میں باتیں تھے، حکم کی تمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ انشاءاللہ 26 اکتوبر کو تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے حضرت عباس کے حوالے سے ہوگی۔ حسین کا محبت ختم ہو گیا، علی کا محبت شروع۔ وہ جو مدینے سے بطول بن کے چلی تھی وہ مکے میں جانشین رسول ہو گئی، وہ کربلا میں 8 دن حسن بن کے حسین کو تسلیاں کرتی۔ شام غریبوں کی کوئی ایسی شام آئی پھر وہ عباس بن گئی، پھر وہ کربلا سے چلے تو علی بن گئے، کربلا سے وہ کوفہ گئی، کوفہ سے وہ شام آئی، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، درباروں کی پیشیاں، شرابیوں کے مجمع، بازاروں کا نش، پتھروں کی بارش، زندان کی گرمی، رہا ہو کے پھر مدینے، قید ہو کے پھر شام، 6666 میل ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے لوگ کہتے میرے اللہ اب زینب تھک گئے، تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے لگا۔ سادات ہو گئے، سادات سے معافی مانگتے، بھول جاتی یہ قوم اکبر کی بچی، نہ اتنا روتی کہ لوگ قاسم کے سحر۔ مدینے میں آگر سید الصالحین سے ایک صحابی نے پوچھا مولا مصیبت؟ فرمایا پہلی شام غریبہ۔ اسے کہ مولا کون سا شام غریبہ کا منظر ہے جو ابھی تک آنکھوں سے کیا نہیں؟ سجاد کی آنکھوں میں پھر نہ ہوا ہے، لوگ کے کہتے میں منظر کیسے بھولوں جب پہلی بار بغیر چادر کے ماں کو نماز پڑھتی ہے، پہلی بار بغیر چادر کے ماں کو نماز پڑھتے ہیں۔ خالق خاک شفا کا برقع بنا جلے ہوئے خیموں میں بیٹھی تھی علی کی بیٹی، بہن بیٹی شیعہ سنی کی ہو، اللہ اس کے بیٹے گھر والا مان سلامت رکھے، بیٹی پردیس میں رہتی ہو، بھائی مر جائے، اطلاع دینے والا نہیں بتاتا تیرا بھائی مر گیا، اطلاع دینے والا کہتا اسے بتاؤ طبیعت خراب ہے، موت نہ بتانا سفر میں والا ہے راستے میں مرنا چاہیے۔ میں معاشرے کی بات کر کے پھر مصائب پر رکھوں تو میرا خیال ہے کہ ذہن زیادہ زرخیز ہو جائے گا، دل نرم ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے بہن کو پردیس میں بھائی کی موت کی اطلاع مل جائے، اس بچی کو اپنے ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہیں، وہ اپنے گھر کے تالے خود نہیں لگاتی، ہمسائے عورتیں آتی ہیں اس کا سامان رکھتی ہیں، علاقے کے شرفا کہتے ہیں بیٹا شام ہو گئی صبح سے لے جانا، وہ کہتے ہیں میں رات اپنے گھر میں رہ سکتی، کوئی بندوبست کرو مجھے میرے گھر پہنچاؤ، میرے بھائی کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، سر پہ قرآن رکھ کے بتا ہماری بہنیں ایک رات نہیں پردیس میں رکتی، 70 قدم کے فاصلے میں حسین کی 3 سگی بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہتی رہی نامار 3 دن کا برس،
अजलुकुम अल्लाह, अजलुकुम। ये है इस कौम की हुसैन से मोहब्बत। अभी 10 मुहर्रम गुजरी है, ये कौम फिर रोने के लिए तैयार। हमारे माशरे में ये बातें रोजमर्रा पाई जाती हैं। मैं नफ्सियाती बात कर रहा हूँ ताकि दिल ज्यादा नरम हो सके। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जनाजों में बैठ के जिले में पूछते हैं, या जनाजे का टाइम होगा, कोई जनाजा उठा, कोई काम में आके कहते हैं कि बहन नहीं है। जितनी भी जल्दी हो, कोई मेहमान नहीं कहता है ये हमें जल्दी है, तो मेरे इंतजार करो, आने कब से चली हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा लोग कब्रिस्तान में जनाजा रखते थे, कहते जिसने पढ़ लिया वो चला जाए, हमने तदफीन तब तक नहीं करती जब तक बहन बहन कब्रिस्तान के दरवाजे में पहुंच लिया। लोगों का रात 4 भाई के पास रश होता है, बहन की पहली चीख आती है, लोग 4 भाई खाली करना शुरू कर देते हैं, कहते रास्ता दो उसकी बहन आ रही है, रास्ता दो उसकी बेटी आ रही है। मैंने अपनी आंखों से लोगों को कत्ल की दुश्मनियां भूलते देखा है। लोग उस बच्ची के सर में प्यार देते हैं, लोग कहते दुश्मनी उससे थी तो दुनिया से चला गया। बेटियां हर किसी की साझी होती है, किसी चीज की जरूरत हो हमारे घर से नहीं आना, तुम रोज या मातम कर मुझे बोल के बताओ तो सही। लोग उस बच्ची को प्यार करते हैं, तमाचे मारते हैं। हुसैन की 4 साल की बेटी करबला के जंगल में रो रो के कहती गई, बाबा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मैं खा गई। आज लोगों तस्वीर बाबा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मैं खा गई। मेरे बात से मंजूर नजर जाकिर शबीर साईं रहमान अल्लाह अली की बेटी नशरों को नवाज बनी। हुसैन के जाकर थे, मुसाहिब के एहतराम में खड़े थे। मुझे अच्छा न लगा कि हुसैन का जाकर खड़ा है। मैंने मुसाहिब रो के उन्हें बुलाया, काश कोई इतना एहतराम अली की बेटी का। किसी एक ने भी नहीं कहा रास्ता बनाओ वो मोहम्मद की बेटी, रास्ता बनाओ वो अली की बेटी। किसी मुसाहिब को लेके आगे बढ़ता हूं, अल्लाह जितने रो रहे हो अल्लाह किसी की बेटी बहन को ये दर्द ना दिखाए। तदफीन के बाद कुछ मेहमान जनाजा पढ़ के चले। अली भाई कुछ लोग सोए की बात नहीं जाती। रिश्तेदार खवातीन पूछती है तुमने कब जाना है, वो कहती मजबूरी तो मेरी अब बड़ी है लेकिन मैं जा नहीं सकती, मेरे भाई का चेहरा नहीं हुआ। मैं 40 दिन तक भाई के घर बैठूंगी ताकि जमाना ये न कहे कि बहन 4 दिन भाई के घर भी न बैठ सकी। उस सैयद बैठा जिले भाई मुझे माफ कर देना, 11 मुहर्रम को रस्सियों वाले हाथों से एक बहन भाई की लाश पे आई है। लोग कहती हुसैन मेरा एक नहीं मारा गया, मेरी सब भाइयों की मारी गई है। जी मेरा भी बड़ा चाहता था मैं तेरा चेहरम करबला में करती, हुसैन मजबूरी बन गई है, उम्मत रस्सियां लेके आ गई। बहन शाम जा रही है, हुसैन एक बार मिलना चाहती, ओ मेरा नवाब भी, ओ मेरा शहंशाह भी, एक बार मुझे बता तू कहां है। टूटी हुई तलवारों, टूटे हुए नेज़ों, तीरों और पत्थरों के ढेर के नीचे से आवाज, अरे या ज़ैनब तेरा हुसैन शाह। सब जुमला पढ़ने का आदि नहीं, मोहम्मद का दिल कब्र हुसैन। इशारा करूंगा चीख मार सके चीख मारना, हाय कह सके हाय कह देना। बीबी बैठी थी ऊंट शहजादी के हाथ में। मुझे कोई सैयद बोल के बताए जब हुसैन ने कहा तेरा भाई यहां है, किसी ने बीबी का ऊंट बिठाया था, किसी ने अली की बेटी को ऊंट से उतारा था। मर्द भी ऊंट से उतरे तो सहारा लेके उतरता है। फिर मैं इशारा कर देता हूं तेरा मुकद्दर है। अली की बेटी ऊंट से ऐसे उतरी जैसे घोड़े से अब्बास उतरा था। बीबी करबला की रेत में गिरी, रो के कहती मुझे आवाज दे,
آواز آئی تیرا حسین جہاں ہے. بیوی نے کوہنیوں سے پتھر ہٹائے. پتھر ہٹاتے ہٹاتے حسین کی لاش پہ نظر پڑی. بہن